آج ہم بات کریں گے سول سروس میں اپیل کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ملازم کن صورتوں میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور اپیل کہاں دائر ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی ملازم کے خلاف کوئی محکمہ کارروائی ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی سزا ہو جائے یا ملازم محکمہ کے کسی بھی عمل سے متاثر ہو تو وہ اپنی اپیل یا ریپرزنٹیشن مجاز اتھارٹی سے جو ہائر اتھارٹی ہے یعنی کہ اپیلٹ اتھارٹی ہے اس کے سامنے اپیل کی شکل میں فائل کر سکتا ہے۔ مختلف قوانین میں مختلف سیکشنز کے تحت اپیل دائر ہوتی ہے۔ اگر ملازم کو سیکشن اپیل کا پتہ ہو تو اس سیکشن کے تحت اپیل کیپشن میں تحریر کرے، اور اگر اسے کسی وجہ سے اس سیکشن کا پتہ نہیں ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر وہ سیکشن تحریر کرے، صرف وہ ڈپارٹمنٹل لیگ اپیل لکھ کر محکمہ کے مجاز آفیسر کو بھجوا سکتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی سزا ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی جو مدت میعاد مقرر کی گئی ہے اسی کے اندر اس نے اپیل دائر کرنی ہوتی ہے۔ زیادہ تر قوانین میں جب ملازم کو سزا ہو جائے تو اس کی مدت میعاد 30 یوم مقرر کی گئی ہے، تو اس نے 30 یوم کے اندر ہی محکمانہ اپیل کرنی ہوتی ہے۔ بعض ملازم وقت کے اندر اپیل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ ٹائم بارڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر سروس میں نقصان ہوتا ہے، اور عدالتیں بھی ایسے کیسز کو انٹرٹین کرنے میں ہچکچاتی ہیں۔ اگر کوئی اسپیشل ریزنز ہوں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور جینون ریزن کی وجہ سے اگر اپیل نہیں کر سکا تو پھر وہ اپنی وجوہات اپیل کے اندر تحریر کرے گا کہ وہ جس وجہ سے اپنی اپیل مدت میعاد کے اندر داخل نہیں کر سکا۔ اپیلٹ اتھارٹی کے پاس جب اپیل آتی ہے تو اپیلٹ اتھارٹی نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مجاز اتھارٹی نے سزا دی ہے وہ مناسب ہے، غلط ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اپیلٹ اتھارٹی کے پاس اختیارات جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس سزا کو کم کر سکتی ہے موڈیفائی کر کے، یا اس سزا کو برقرار رکھ سکتی ہے، یا دوبارہ محکمانہ انکوائری کا حکم دے سکتی ہے، اور یا سزا ختم کر کے ملازمت کی، اگر اس کو کوئی نوکری سے برخاست کیا گیا ہے تو بحالی کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ تمام کے تمام اختیارات اپیلٹ اتھارٹی کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا ملازم کے خلاف کسی بھی طور پر جو کوئی سزا ہوتی ہے یا کوئی محکمانہ کارروائی ہوتی ہے تو ملازم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپیلٹ اتھارٹی کے پاس اپیل دائر کرے، اور اپیل میں مدت میعاد کو لازمی ذہن میں رکھے کہ کوئی بھی جب سزا ہوتی ہے تو اس میں ہر قانون میں اس کی اپیل کی مدت میعاد دی گئی ہے، کسی میں 30 دن ہے، کسی میں کوئی کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن جو مدت میعاد تحریر ہے اس کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے تاکہ سروس میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ بعض اوقات ملازم لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے جو مدت میعاد ہوتی ہے اس کے اندر اپیل کر نہیں پاتے، اور پھر جب بعد میں اپیل کرتے ہیں تو اپیلٹ اتھارٹی کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ بغیر میرٹ دیکھے، بغیر تمام کیس کا جائزہ لیے صرف اس بات پہ اپیل خارج کر دے کہ وہ اپیل اندر میعاد داخل نہیں کی گئی تھی۔ تو اس لیے ٹائم لمٹ بڑی اہم ہوتی ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اگر داد رسی کیس میں مطلوب ہے تو وہ بر وقت حاصل کی جا سکے۔ ملازم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ جس اتھارٹی نے سزا دی ہے اس اتھارٹی کے پاس اپیل دائر نہیں کی جا سکتی، ہمیشہ اس سے ہائر اتھارٹی کے پاس اپیل دائر کرنی ہے۔ بعض ملازم ایسا کرتے ہیں کہ جس اتھارٹی نے سزا دی ہوتی ہے اسی اتھارٹی کے پاس اپیل دائر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپیل قابل سماعت ہی نہیں ہوتی اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا، تو پھر وہ بعد میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپیل تو ہو گئی تھی لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اپیل ہمیشہ ہائر اتھارٹی کے پاس فائل کرنی ہوتی ہے، اس کے پاس جمع کروانی ہوتی ہے، اور کچھ پراپر چینل بھجوائی جا سکتی ہے، لیکن محکمانہ اگر جہاں سزا ہوگی وہاں پہ ڈائریکٹ اپیل فائل کی جا سکتی ہے، اس میں محکمانہ طور پہ بھجوانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ جگہ پہ ایسا ہے کہ جہاں پہ محکمانہ اپیل تھرو پراپر چینل بھجوائی جاتی ہے، ویسے جو پنجاب میں قانون کا نفاذ ہے اس کے مطابق ملازم ڈائریکٹ بھی اپیل ہائر اتھارٹی کے پاس دائر کر سکتا ہے اور اپنی داد رسی حاصل کر سکتا ہے۔ اپیلٹ اتھارٹی ملازم کی اپیل سنتے ہوئے تمام کیس کا باغور جائزہ لے گی، اس میں جو ایویڈنس آئی ہے اس کو دیکھا جائے گا، جو انکوائری رپورٹ میں اس کے خلاف شہادت آئی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اگر جو آمدہ شہادت ہے وہ ناقص ہے اور ملازم کو سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے تو اپیلٹ اتھارٹی اس انکوائری کو دیکھنے کے بعد اس کی سزا میں ترمیم کر سکتی ہے، اس کو کمی کر سکتی ہے، اور اس میں دوبارہ انکوائری کا حکم دے سکتی ہے، اس کو ان تمام الزامات سے بری الذمہ بھی قرار دے سکتی ہے۔ تو یہ تمام اختیارات اپیلٹ اتھارٹی کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اپیلٹ اتھارٹی کے پاس کیس ریمانڈ کرنے کی بھی پاور ہوتی ہے کہ اگر اپیلٹ اتھارٹی یہ سمجھے کہ محکمانہ انکوائری مناسب طور پر نہیں کی گئی، جو شہادت ہے اس کو صحیح طور پر کلیکٹ نہیں کیا گیا، یا کراس ایگزامن کا موقع نہیں دیا گیا، ملزم کی ایویڈنس پراپرلی نہیں لی گئی، یا جو انکوائری افسر ہے اس نے کوئی جانبداری برتی ہے، تو ایسی صورت میں اپیلٹ اتھارٹی دوبارہ کیس ریمانڈ کر سکتی ہے اور دوبارہ انکوائری کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ ملازم کب اپیل
अपील एपलेट अथॉरिटी के रूबरू जमा करवा सकता है, किन सूरतों में मुलाजम को अपील करनी चाहिए, किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की जाती है। मुलाजम ने सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर कोई उसे महकमाना तौर पे सजा मिली है तो वो उसकी अपील दायर कर सकता है, और अगर उसका कोई इस्तकाक है, कोई राइट है जो उसका बनता है लेकिन उसको नहीं दिया गया, ऐसी सूरत में भी वो एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में, एक महकमाना अपील की शक्ल में अपनी मजाज अथॉरिटी को दरख्वास्त कर सकता है कि उसे वो चीज़ दी जाए, और अगर मजाज अथॉरिटी से इनकार करती है तो ऐसी सूरत में फिर वो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है। जिन केसेस में मुलाजम को सजा होती है उसमें उसी कानून के तहत वो हायर अथॉरिटी के पास, एपलेट अथॉरिटी के पास, जिस ऑफिसर ने सजा दी होती है उसी ऑफिसर से, हायर ऑफिसर के पास अपील दायर करके दाद रसी हासिल की जा सकती है।